مجھ سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں، مجھ سے زیادہ محبت ہے ان کے دلوں میں، مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، لیکن بہرحال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گرفتار ہوتے ہیں، اس وقت کی اس ورڈ کو بلایا جاتا ہے، اس کو بہکاؤ، شراب رکھ دی جاتی ہے، خنزیر کا گوشت رکھ دیا جاتا ہے، اور 3 دن وہ لڑکی اپنے ناز و اندام سے اور اپنے جسم کے اتار چڑھاؤ سے کوشش کرتی ہے کہ یہ عبداللہ، یہ اللہ کا بندہ، یہ محمد کا سپاہی ایک نظر مجھے دیکھ تو لے۔ کیا جتن نہیں کیے ہوں گے اس نے؟ نوجوان ہے، جوانی ہے، شباب ہے، عمر کے عروج کے حصے میں ہے، اور اکیلا ہے، خلوت ہے، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، رسم بھی ہے، سارے مواقع میسر ہیں۔ عبداللہ ابن حذافہ اس لڑکی کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں، آتی ہے اپنے بادشاہ کے پاس، کہتی ہے ایھا الملک الی این من ارسلتنی، اے بادشاہ مجھے کس کی طرف بھیج دیا تھا؟ الی حجر او حدید، پتھر کے پاس بھیجا تھا یا لوہے کے پاس، لا یاکل ولا ینظر، نہ تو کھاتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ نے قرآن پڑھا تھا، عبداللہ نے قرآن سمجھا تھا۔ میں نے قرآن پڑھا ہے لیکن کڑا نہیں ہے، میں نے سمجھا ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ پڑھتے ہیں، رمضان میں ختم بھی کرتے ہیں، تراویح میں بھی سنتے ہیں، عمل نہیں ہے۔ عبداللہ نے پڑھا بھی، سمجھا بھی، لیکن کڑا تھا، عمل تھا۔ قرآن کی ایک آیت ذہن میں آتی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، نہ گندہ کریں انہیں چوکوں میں اور چوراہوں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں اور چوراہوں پر اور بازاروں میں اور پارکوں میں، اسے گندہ نہ کریں۔ ان آنکھوں نے کل مجھے دیکھنا ہے، ان آنکھوں نے کل مجھے دیکھنا ہے۔ ہاں، جب تو غیر کی بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے نا، اللہ اپنی مدد چھین لیتا ہے۔ یہ آیت کی ذہن میں، بادشاہ نے کہا لے آؤ، اگر اس جال میں نہیں آیا تو یہ اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا اور کسی جال میں نہیں آتا۔ بلایا اور کہا کہ جی سب طلب کر کے اس کو تیل کے کڑاہ میں ڈالا۔ جب لے جانے لگے تو عبداللہ رونے لگے۔ بادشاہ کو بتایا گیا قیل انہ بکا، وہ تو رو رہا ہے، شاید آ جائے۔ انہ بکا، ہم نیوز چینل چلا دیتے ہیں، ہم کچھ ایسے چینل چلا دیتے ہیں، ہم مارکیٹوں میں سیڑھیاں لے آتے ہیں، شاید یہ نوجوان دین سے ہٹ کے آئے تھے۔ وہ تو رو رہا ہے۔ بادشاہ نے بلایا کیوں رو رہے ہو؟ جان چاہیے۔ کہنے لگے، عبداللہ کا جواب سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگے بادشاہ لا جزعا من الموت ولا صبابة من الشوق، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ ابھی مجھے ذبح کر دیا جائے گا، میں خوف سے، موت کے خوف سے نہیں رو رہا، زندگی کے شوق میں نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ غریب کی ایک جان ہے جو تم ابھی سر قلم کرو گے نکل جائے گی۔ چاہتا یہ تھا، ارمان یہ تھا کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، تم نکالتے جاتے میں قربان کرتا۔ ایسا ایمان، ایسا عمل چاہیے۔ اور پھر اس قرآن پر ایک تقاضا، 2 پروفیسر صاحب بتا گئے، تلاوت اور سمجھنا۔ ایک بندے کو یاد ہے، باقی سارے تلاوت اور تدبر فی القرآن، سمجھنا قرآن کا۔ تیسرا تقاضا میں نے بتایا، قرآن پر عمل۔ تو پڑھے گا تب، تو سمجھے گا تب، تو تدبر تب کرے گا، اور تو اس پر عمل تب کرے گا جب تجھے یہ یقین ہو، تیرا اس پر ایمان ہو، تو اس کو غیر متزلزل مانتا ہو، تو اس کو سچا مانتا ہو، تو اس کو حق مانتا ہو، تبھی تو یہ سارے کام کروں گا نا۔ جب میرا یقین ہی نہیں ہوگا قرآن پر، اس کی تعلیمات پر، تو پھر میں اس کو کیوں پڑھوں گا، میں اس کو کیوں سمجھوں گا، میں غور کیوں کروں گا، اور میں اس پر عمل کیوں کروں گا؟ پہلے اسی لیے اللہ نے شروع میں کہہ دیا لا ریب فیہ۔ قرآن کو کھولنے سے پہلے اور دنیا کے دانشوروں، فلاسفروں اور علم و عمل کے آفتاب و مہتابوں، میرے کتاب کو پڑھنے سے اپنا ایمان بنا لو، اس پر ایمان بنا لو۔ اور میں نے کہا
کہ جو بھی قرآن کا تقاضا ہوگا اس کے لیے معیار کیا ہے؟ صحابہ. اس کے لیے معیار کیا ہے؟ اس کے لیے معیار کیا ہے؟ صحابہ. قرآن کہتا ہے اس پر ایمان لا، صحابہ کی طرح ایمان لا. آپ کو نظارہ کرا دوں کہ ایمان کیسے لانا ہے. چلو صحابہ کے پاس. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر فوت ہو جاتا ہے. آپ بڑے غمگین ہیں، بڑے پریشان ہیں. بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے سونے ہوتے ہیں، بڑے منموہنے ہوتے ہیں، بچے بڑے دل عزیز ہوتے ہیں. ہمارے رانا صاحب کے صاحبزادے آج پوائنٹ سے تشریف لائے ہیں، یہ جانتے ہیں اور ان کا دل جانتا ہے. بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں. ہاں جناب، تجھے اپنے بچے کو اپنے ماں باپ کی فکر ہو نہ ہو، لیکن ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے میرے ساتھ نہیں بولتا، ٹھیک ہے مجھ سے ناراض ہے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے رہے نا تو میرے دل کو قرار آتا ہے. بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں. ہاں جناب، جب تو رات کو لیٹ کر آتا ہے نا تو تیری بیوی سو گئی ہوتی ہے، تیرے بچے سو گئے ہوتے ہیں. ایک بوڑھی تیری اماں دروازے پر نظریں لگا کے بیٹھی ہوتی ہے، ہر آہٹ کو سمجھتی ہے بیٹا آ گیا، بیٹا آ گیا. جس بیوی کے لیے چلچلاتی دھوپ میں تو مزدوری کر کے آیا ہے نا وہ سوئی پڑی ہے. تیری ماں جس کے پاس سے تو گزر جاتا ہے اس کا کلیجہ کھل جاتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میرے ساتھ بات تو نہیں کرتا نا، میرے سامنے تو پھر رہا. بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا انتقال ہو گیا. آپ تجہیز و تکفین سے آئے، باہر کا ماحول بھی افسردہ، لوگوں نے تانے دیے، آپ نے سنے، گھر تشریف لائے، دیکھا تو اماں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ صاحبزادے تھے، بڑی غمگین تھی. ماں کی ممتا تھی، ان کے سینے میں گوشت پوش سے دھڑکتا دل تھا، پتھر نہیں لگا ہوا تھا یہاں پر، ایک دل تھا، غمگین تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ماریا بڑی پریشان ہو، غمگین ہو، غم ہے، اتنا غم ہے. میرے نبی پہ اتنا اثر ہوا. میرے نبی نے کہا ماریا اگر چاہو تو میں تیرے بیٹے کو جنت میں خوشوں سے کھیلتا ہوا دکھا سکتا